باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تو ہمارا درس سورہ یوسف آیت 13 آیتیں ہو گئی کہ بھائیوں نے بولا کہ ابا جان انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں کہ ہم شکار کریں گے اور اچھا کھائیں گے پئیں گے دوڑیں گے ذرا تفریح کریں گے۔ تو اب پہلے تو انہوں نے میٹنگ کی نا کہ چلو ان کو ابو سے تھوڑا ہٹا دیں تاکہ ہمارا بھی رتبہ بڑھ جائے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ آپ انہیں لے جاتے ہیں، میں تو بڑا غمگین ہوں گا اس کے لیے، آپ ان کو لے جائیں گے اور کہ تم اس کو لے جاتے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لے اور تم اس سے غفلت میں رہو گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں، یہاں سے آج کا سبق ہے، بولے قالو لئن اگر اکلہ اس کو کھا لیا، اکلہ فعل ہو مفعول بھی ہے، الذئب فاعل ہے، اگر اس کو بھیڑیا نے کھا لیا ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہیں تو انا بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون بڑے نقصان والے ہو جائیں گے، ہم تو بڑے بیکار ہو جائیں گے کہ ہم اتنا 10-11 افراد ہیں۔ 10 بھائی تھے نا اس کے، یوسف علیہ السلام کے، یا 11 بھائی تھے، کیونکہ 11 بھائی نہیں رہے تو حد 10 جب میں نے دیکھا 11 تو 11 بھائی، تو ہم پوری جماعت ہیں تو اس کو کیسے بھیڑیا کھائے گا؟ تو چنانچہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل کے طرف بھیج دیا، اور چلتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو نمرود کی آگ میں جاتے وقت آپ کے گلے میں تھی، تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات بھی گلے میں ڈالنا برکت، باعث سے برکت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے برکت کے لیے، ہم جیب میں اکثر نالین، میں نے ابھی جا کر نکل نالین شریفیں رکھتے ہیں، ایک نسبت ہوتی ہے، برکت ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی الگ برکتیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھنے سے بھی برکت، پڑھنے سے بھی برکت، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ مختصر آگے فرمایا کہ ہم تو بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں یعنی ہم 10 طاقتور افراد ہیں، ہم سے غفلت متصور ہی نہیں ہو سکتی، اور لام قسم کا شعور دیتا ہے، اور اس کا جواب انا اذا لخاسرون ہے، یعنی بھیڑیا یا اسے کھا لے گا، جبکہ ہم کیسے کھا لے گا کہ ہم مضبوط جھتا ہیں، جواب شرط کے قائم مقام ہیں، یعنی ہم اگر ایک دوسرے کی حفاظت پر ہی قادر نہیں ہیں تو ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے اور کمزور اور خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ خاسرون کہ ہم اتنے نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کی حفاظت کر لیں، یا معنی ہے کہ پھر تو ہم مستحق ہیں کہ ہمیں خسارے کے ساتھ موصوف کیا جائے، وہ حالیہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 وجہ سے ان کے ساتھ یوسف کو بھیجنے سے معذرت کی، ان کی جدائی کی غم کی وجہ سے اور بھیڑیے کے کھانے کے خوف کی وجہ سے۔ انہوں نے آپ کے دوسرے عذر کا جواب دیا، پہلے کا نہیں دیا، کیونکہ حزن کے دفع پر وہ قدرت بھی نہیں رکھتے تھے کہ جدائی کا غم کیسے ہٹا دیں، اس کا انہوں نے نہیں کہا۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ چیز ان کے غصے کا باعث بنتی تھی، کہ یہ اگر بھیڑیا کھا لے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا کے معنی جب وہ چلے، لیکن با متعدی ہی ضمیر یوسف علیہ السلام کے لیے وہ پلٹ رہی ہے، تو جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور سب نے یہیں طے کر لیا، یہیں اس پر ان کو اتفاق ہوا کہ ڈال دے اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں۔ لما کا جواب محذوف ہے، فلما ذهبوا،
جس کا یہ مفہوم ہے انہوں نے اس کے ساتھ وہی کیا جس کا انہوں نے ارادہ کیا. اب فلما ذہبوا بھی فعلوہ ما ارادو، جب اس کو لے گئے تو انہوں نے وہی کیا جو ان کا پہلے سے جو میٹنگ اور جو ارادے تھے. امام بغوی فرماتے ہیں لما کا جواب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ کہ جب وہ لے گئے تو ہم نے اس کو پھر وحی کی. ٹھیک ہے، یہ جواب. اور واو زائد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ، یعنی لما اسلما نادیناہ شرط جزا ہے. یہ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹے کا واقعہ ہے. امام بغوی فرماتے ہیں وہب وغیرہ نے لکھا کہ پہلے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی عزت و اکرام سے لے گئے اور کندھوں پر اٹھا کر لے گئے. جب صحرا میں پہنچے تو پھینک دیا اور مارنا شروع کر دیا. جب ایک مارتا تو دوسرے سے آپ مدد طلب کرتے. مظہری لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، دوسرا مارنا شروع کر دیتا. آپ نے کسی کے رحم کا جذبہ نہ پایا اور مارتے رہے. قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے. آپ چیختے چلاتے اور کہتے تھے اے ابا جان کاش آپ دیکھتے کہ لونڈیوں کے بیٹوں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. جب وہ قتل کرنے لگے تو یہودا نے، یہ ان کا بڑا بھائی تھا، بعد میں شمعون کا لفظ ہے کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے. پھر وہ آپ کو کنویں پر لے گئے تاکہ اس میں پھینک دے. آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور بعد میں فرمایا 18 سال تھی. وہ آپ کے ایک ایسے کنویں پر وہ آپ کو لے آئے جو گہرا تنگ منہ والا تھا، منہ تنگ اور اندر جو ہے نا بہت گہرا تھا. مقاتل فرماتے وہ حضرت یعقوب کے منزل سے 3 فرسخ پر لے گئے. کعب فرماتے ہیں مدین اور مصر کے درمیان لے گئے. وہاں فرماتے ہیں اردن کی زمین میں لے گئے. قتادہ فرماتے ہیں وہ بیت المقدس کا کنواں تھا. انہوں نے کنویں میں لٹکانا چاہا تو آپ کناروں سے چمٹ گئے. پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے اور آپ کی قمیص بھی اتار لی. آپ نے کہا اے میرے بھائیوں مجھے میری قمیص تو واپس کر دو. اللہ اکبر. اس کا آج کل کے بھائیوں سے کیا شکایت ہے، بس اپنا فرض پورا کرو. مخلص بھائی بڑے کم ملتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تاکہ میں کنویں میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو تو ڈھانپ لوں. وہ کہتے اب سورج چاند اور ستاروں کو بلاؤ. ہاں تو کہتے کہ مجھے چاند اور سورج سجدہ کریں گے، وہ تجھے انس نے اور تمہیں محبت ہے. آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں دیکھا. بس انہوں نے آخرکار آپ کو کنویں میں پھینک دیا. بعض علماء نے لکھا کہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول میں بٹھا کر لٹکا دیا. جب آپ کنویں کے درمیان میں پہنچے تو انہوں نے رسی کو چھوڑ دیا تاکہ آپ اس سے دنیا سے رخصت ہو جائیں. اللہ اکبر. کنویں میں پانی تھا، آپ اس میں گر گئے. پھر آپ نے کنویں کے اندر چٹان کا سہارا لیا اور اس پر ٹھہر گئے. بعض نے لکھا کہ انہوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینکا تو آپ رونے لگے. انہوں نے آپ کو ندا دی تو آپ نے سمجھا کہ اب انہیں رحم آ گیا کہ مجھے آواز دے رہے ہیں، تو آپ نے اندر سے جواب دیا. پھر انہوں نے پتھر مارے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہودا نے پھر انہیں منع کیا. یہ عالم التنزیل جلد نمبر 3 میں حوالے موجود ہے. ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صدی سے ایک طویل حدیث لکھی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام آئی تھی تو آپ کو صرف یوسف اور بنیامین کا ہر وقت فکر رہتا تھا. پس بھائیوں نے حسد کیا یہاں تک کہ اسے صحرا تک لے آئے. آگے اسی طرح واقعہ لکھا ہے. بعد میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈول میں رکھا پھر اسے کنویں میں لٹکا دیا حتیٰ کہ آپ کنویں کے نصف تک پہنچے تو آپ کو مارنے کا ارادے سے رسی کو توڑ دیا. کنویں میں پانی تھا، آپ اس میں گر گئے. پھر آپ نے ایک چٹان کا سہارا لیا اور اس پر بیٹھ کر رونے لگے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ ہم تمہیں بتا دیں گے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ ضرور تو انہیں بتا دے گا ان کے اس کام کے بارے میں بِأَمْرِهِمْ هَذَا. ٹھیک ہے نا.
یہاں تک ہو گیا نا فلما ذہبوا. تو یہاں دیکھیں مختلف روایات بڑے پیارے انداز سے مفسرین کرام نے اس تاریخی واقعات کو، حدیث مبارکہ کے واقعات کو قرآن پاک میں اجمال کے طور پہ مختصر وہ ہوتے ہیں کہ یہ زبانی یاد ہو جائے، اور اس واقعات کو پھر آپ یاد کریں کہ ہم اتنا بڑا گروہ ہیں. تو وہ اس کو لے گئے. آپ جب تک یعقوب علیہ السلام کے نظر میں رہے اس وقت تک تو بھائی بہت پیار و محبت سے اپنے کندھوں پر بٹھا رہے، اور جب ان کے نظر سے اوجھل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا اور ہر ایک نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام جس کے پاس جاتے وہیں مارتا. جب بہت ظلم کر چکے تو یہودا نے کہا کہ تم بدعہدی کر رہے ہو، تم نے قتل کرنے کا تو مسئلہ یہ نہیں بتایا تھا، اب یہ کیا ظلم ہے. تو پھر انہوں نے ایک اندھے کنویں میں، ایک گہرے کنویں میں، ایک ایسے کنویں میں جو نظر ہی نہیں آ رہا، اتنا گہرا کنواں ہے. چنانچہ ان لوگوں نے کنعان سے 3 اس وقت جو وہ فاصلے تھے دور بیت المقدس کے علاقے میں، یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں ڈالا جو اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے کشادہ ڈالتے وقت آپ کی قمیص اتار لی اور آپ کے دونوں ہاتھ باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا. آدھے کنویں تک پہنچے کہ انہوں نے رسی چھوڑ دی. جبرائیل امین فوراً کنویں میں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قمیص جو تعویذ کے شکل میں ان کے گلے میں تھی اتار کر پہنا دی، جس سے اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی. اللہ کے نبی جہاں بھی ہوتے ہیں، اب دیکھیں خوشی اور راحت ہم کہتے ہیں نا اللہ کے پاس، لیکن اللہ دنیا والوں کو ایک قانون بتا رہے ہیں کہ میرے بندے کس حال میں بھی ہو نا وہ وہیں خوش ہوتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ اگر آگ میں تھے تو کوئی پوچھتا تھا خوشی کی دن کیا تھے، بولے وہی تھے. تو یقیناً اپنے رب کے لیے انسان اپنے محب کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور پھر محب کو پتہ بھی چلا تو محب کو بڑا اس میں سرور آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بعض نے کہا کہ اس وقت 17 سال کے تھے، بعض فرماتے آپ قریب البلوغ تھے، آپ کو بچپن میں وحی کی گئی، جس طرح یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے طرف بچپن میں وحی کی گئی تھی. اور القصص میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو قمیص اتار لی گئی، آپ کی قمیص اتار لی گئی. جبرائیل امین نے جنت کے حریر کی ریشم کی قمیص آپ کو پہنائی تھی. پھر وہ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو دی، اسحاق علیہ السلام نے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی. پھر یعقوب علیہ السلام نے اسے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی. اب دیکھیں کیسے پہلے سے اسباب بنے آ رہے کہ اس کے لیے بھی وقت آئے گا. تو جبریل نے وہاں سے نکال کر آپ کو پہنا دی. میں بغوی فرماتے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگایا تھا. یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ قمیص جو ہے یہ ہمارے کام آئے گی. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم انہیں بتا دے، آپ انہیں بتا دو گے یہ جو کر رہے ہیں نا ایک وقت آنے والا ہے. وہ منظر کیا ہے یہاں؟ وحی سے مراد تو ہے کہ اوحینا الیہ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی. مفسرین مختلف کہ اس وقت نبوت عطا ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہاں وحی سے مراد یا تو الہام ہے یا حضرت جبریل کا کلام، کیونکہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا نہ ہوئی اور وحی نبی پر آتی ہے. سے معلوم ہے کہ اللہ کے مقبول کا کلام رب کا کلام ہے کہ حضرت جبریل نے بات کی اور رب فرماتے ہیں ہم نے ان سے بات کی کہ تو انہیں بتا دو گے اس معاملے میں یہ جو کر رہے ہیں نا ایک وقت آنے والا ہے. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم تخت شاہی پر جلوہ گر ہوں گے اور یہ بھائی تمہارے پاس حاجت مند ہو کر تمہارے پاس آئیں گے. آج کیا کر رہے ہیں لیکن انہیں تمہارا محتاج بناؤں گا. اللہ تعالیٰ جن کو جو عزت دیتے ہیں نا وہ کوئی، آپ لوگ مخلص رہیں، کامیابی کے طرف رہیں. آپ کا حاسد اور آپ کا دشمن وہ خود بخود ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گا. تو یہاں دیکھیں
یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں آج کا واقعہ یاد دلاؤ گے اور یہ شرمندہ ہوں گے. رب فرماتا ہے آپ نے اس وقت فرمایا، یہ 90 اس نمبر میں آ رہا ہے، 89 نمبر میں آتا ہے کہ حل علمتم ما فعلتم یوسف. جب یہ وہاں گے پورا واقعہ آگے آ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اپنے بھائی علیہ السلام سے کیا کیا؟ بولے آپ انہیں بتا دو گے، یہ ایک وقت آنے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رب نے یوسف علیہ السلام کو آئندہ کے واقعات کا بھی علم عطا کیا، جس کو ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ علم غیب کی باتیں ہیں. اللہ نے عطا کی نہیں کہ خود، لیکن یہی غیب کی بات ہے کہ اب وقوع پذیر تو نہیں ہونا، کب ہوگا اس میں مختلف روایت ہے. 80 تک یہ سال کا واقعہ اس میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن کم از کم 40 سال کا بیان کیا جاتا ہے. پوری زندگی کا تسلسل اب وہ بالکل پختگی اور پختہ ارادوں سے. اور آپ اس کنویں میں 3 دن رہے، اور اس زمانے میں فرشتے اس کنویں کی زیارت کرنے آتے تھے اور آپ کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول بھی رہتے تھے. آپ جہاں بھی رہے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اس وقت آپ کی عمر شریف 12 برس تھی. 80 سال کے بعد والد صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ کنویں میں اللہ کا ذکر بہت فرماتے. جب بھی مشکل گھڑی آ جائے نا، اس وقت زیادہ جہادوں کے موضوعات پر جب وہ ہوتا ہے نا کہ جہاد کا وقت ہے، تو انتہائی توجہ اللہ ہو کہ آپ اللہ کی ایسی بندگی کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تو تمہیں یاد کروں گا. صبح کا ہمارا درس اسی پر تھا 152 نمبر آیت پر کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو یوسف علیہ السلام کہ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے. آگے اس میں بار بار یہ 5 مرتبہ محسنین کا جو ذکر آ رہا ہے نا کہ محسن کس کو کہتا ہے، جو ہم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں کہا کہ 34 میں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین. یوسف علیہ السلام کو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں، اب ہمارے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. تو اب دیکھیں ہمیں اس میں ہر ایک کے لیے سبق ہے، ہر ایک کے لیے درس ہے. میں نے بار بار آپ کو ایک درس دیا سورت نمبر 13، اس میں تو بہت ساری آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آیت نمبر 19 سے شروع ہوتا ہے، سورہ رعد میں آئے اور پھر 24 پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اس میں 9 صفات اللہ والوں کی ذکر ہے، لیکن اس میں خاص جو موضوع ہے وہ یہ ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جملہ خبریہ ہے. پھر سورہ مومنون سورت نمبر 23 اور آیت نمبر اس میں جو ہے کیا نام ہے 96 نمبر غالباً آیت ہے کہ اس میں بھی جملہ انشائیہ ہے کہ اچھائی کو برائی سے نہیں، برائی کو اچھائی سے ٹال دو. پھر سورہ قصص میں 54 نمبر میں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ خبریہ جملہ ہے. اور پھر 34 نمبر آیت میں سورہ حامیم سجدہ جو 41 نمبر سورت ہے، اس میں پھر جملہ انشائیہ ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سب سے زیادہ پیار پھر اسی بھائیوں سے ہوا. مفسرین نے لکھا نا کہ ان لوگوں کی دشمنی ذات کے اعتبار سے نہ تھی، لیکن انہیں بھی اپنے ابو سے بڑا پیار تھا کہ ابو ہم سے پیار کرے. تو کہتے اس وجہ سے ان کا معال جو ہے نا وہ بڑا اچھا رہا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ کی محبت میں اور پیارے نبی کے محبت میں کہ رسول اللہ کی امت سے جتنا پیار کرو گے کم ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ ایسے آپ کا عمل پیش ہو کہ آپ پتھر بھی کھائیں پھر بھی امت کو دعا دیں کہ اللہ یہ ناسمجھ ہیں. خاص کر علماء جو مساجد میں کام کرتے ہیں وہ عوام کی برائیوں کو نہ دیکھیں. بھئی آپ کو آپ کے پیچھے دوسرے غیبت کرتے ہیں یا یہ تو چھوٹی سی بات ہے. اور وہ جو جس کے صدقے کائنات آباد ہے، طائف کے شہر میں وہ پتھر اور جسم لوہ لہان ہے، پھر بھی ہاتھ اٹھا کے اور دعا کرتے ہیں دعا کرم امین وائے تاسو رب دی خوار نکڑی زمانہ پو حقامو علماء. فرشتے کہتے ہیں ان کو ابھی ختم کر دیتے ہیں، کہتے نہیں میں دعا کرتا ہوں یہ نہ سمجھے تم آمین کہو. تو ہم رسول اللہ سے محبت بھی کہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر اتنا شور مچاتے ہیں. یہ تو حضور کی محبت نہ ہوئی نا. حضور کی محبت یہ ہے کہ حضور کا ہر فرمان
اللہ اکبر، کتنا میٹھا، کتنا پیارا میرے نبی کا یہ فرمان ہے، تم پر کوئی ظلم کرے ذات کے اعتبار سے معاف کر دو، تم سے صلہ رحمی توڑ دے، ارے ان سے صلہ رحمی جوڑ دو، جو تمہیں نہ دے انہیں عطا کرو، ارے تمہیں دنیا و آخرت تمہاری کتنے فائدے ہیں۔ نمبر 1 آپ کی زندگی بڑی لمبی عمر عطا فرمائے، برکت والی عمر۔ نمبر 2 آپ کے رزق حلال میں بڑی برکت ہوگی۔ نمبر 3 آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پیارے بچوں اور خاص کر اعتکاف سے تعلق رکھنے والوں، ہمارے یہ 2 سلسلے درس کے کہ لفظی ترجمہ تھوڑا سا مختصر، اس کے بعد تفصیلی درس، یہ ریکارڈنگ پر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر، صرف 10 دن نہیں، صرف 1 مہینہ نہیں، آپ کی جتنی زندگی ہے سال بھر، اور پھر جو زندگی ہے آپ مجھے 20 منٹ دو گے انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں کہ محلے میں، علاقے میں پھر کیسے چینجنگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چینجنگ کب آئے گی کہ اپنے اندر وہ میں 2 آیتیں سناتا ہوں، ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 سورت نمبر 13 سورہ رعد اور آیت نمبر 11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حالات تب بدلیں گے، اپنے آپ کو تو بدل ڈالو، ایسا نہیں کہ ہم تو یہی کریں گے، بدکاریاں کریں گے، شراب پئیں گے، نمازیں چھوڑیں گے، جو بھی خرافات ہے ہم کریں گے، لیکن اسرائیل بھی مر جائے، امریکہ بھی ڈوب جائے، نہیں ہوگا اس سے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر میں نے بہت بڑا مضمون تیار کیا ہے، امت تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ ان کا صد باب ہمارے حکمران تو ایسے ہے، اے علماء متحد ہو جاؤ، عوام کو اس پر برانگیختہ کرو، ہم خدا کی قسم علماء راہ راست پر آ جائے، عوام ہمارے انتظار میں ہے، لیکن ہم نے اتنے فرقے بنائے، عوام بس یہ ہے اور یہ نہیں، چھوٹی مقصود تو گیا، وہ اس پر میں نے بڑی آیتیں لکھی ہیں، یعنی سورت نمبر یہ جو 8 ہے سورہ انفال، اس کی 60 نمبر آیت پر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ؟ ہم نے علماء نے کبھی سوچا کہ دشمن کے خلاف ہتھیار بھی تیار کرنے، ایٹم بم بھی، ہم نے تو زیادہ زیادہ اچھی تقریر تیار کرنی ہے تاکہ مدرسہ نہیں بھئی، ایسے افراد بھی تو تیار کرنے، ارے سوچے بڑے رکھو، حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی سوچیں پسند ہیں، اب بولو نہیں انشاءاللہ ہم ایک عالمگیر تحریک بنائیں گے، اور جیسے صلاح الدین ایوبی نے بنائے، اور اپنے اسلاف کو تو دیکھو یار، تو انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے ارادے رکھو، اللہ تعالی ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جان ہے، اگر یہ چلی بھی جائے لیکن پختہ ارادے، شہر نہیں، ملک نہیں، پوری دنیا میں، عالم انسانیت میں رسول اللہ کا پیارا پیغام، دین اسلام کے تعلیمات، اور پھر خاص کر مظلوم مسلمانوں کے لیے جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، تن من سب حاضر، یا اللہ قبول فرما، توفیق عطا فرما، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین۔